تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو دیکھا، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بات چیت شروع کی۔ اب کچھ بات چیت خواب میں امام مالک کوئی سوال پوچھے، ملک الموت جواب دے، پھر سوال پوچھے جواب دے۔ اب جب خواب پورا ہونے لگا تو امام مالک تو اللہ کے ولی تھے اور مدینے میں تھے، امام مالک نے وہ ملک الموت کو کہا تم سب کو موت کے گھاٹ اتارتے ہو نا، روح نکالتے ہو نا اللہ کے حکم سے؟ ہاں میرا کام ہی ہے، میری ڈیوٹی ہے روح کو کیا کرنا۔ ملک الموت کی ڈیوٹی ہے، وہ پوری ٹیم کے ساتھ گھومتے ہیں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ ایک آدمی ڈبوئی میں اسی وقت میں مرا اور ایک آدمی سورت میں اسی وقت میں مرا تو ملک الموت تو ایک ہے، وہ ڈبوئی میں تھا تو سورت میں نہیں تھا، سورت میں تھا تو ڈبوئی میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے ملک الموت کے ساتھ پوری ٹیم کو رکھا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ نے پوری ٹیم کا ذکر کیا ہے۔ تو اب پھر وہ امام کا نام بھول تو نہیں گئے، کیا نام امام؟ انہوں نے ملک الموت خواب میں آئے۔ اچھا میرے خواب میں آئے تو بھی میں بھی یہی سوال پوچھوں جو امام مالک نے پوچھا۔ امام مالک نے وہ ملک الموت کو پوچھا کہ تم سب کی روح نکالتے ہو اللہ کے حکم سے؟ ملک الموت نے کہا میری ڈیوٹی ہے میں نکالتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا میرے پاس کب آنے والے؟ ٹائم معلوم ہو جاوے تو تیاری کرنے سمجھ میں آنے، بھائی ٹائم معلوم ہو جاوے کہ تم کب آنے تو والے ہی ہو، میرے پاس بھی آئیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کے خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریاکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے 5 کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے، ایک بار اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ میں سنتا ہوں۔ بات کرنا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ نہیں پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ یہ موت زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ پورا مجمع بولے گا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ موت اور زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ فرش اور عرش کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ مہتاب اور آفتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ بولو نا اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ساتھ میں بولو نا اللہ کے سوا۔ آپ نے ایک امام کا نام سنا ہوگا، امام مالک۔ بولو کون؟ 4 امام بہت مشہور گزرے ہیں، 4 ائمہ۔ نمبر 1 امام اعظم امام ابو حنیفہ، بولو امام اعظم امام ابو۔ نمبر 2 امام شافعی، نمبر 3 امام مالک جن کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں، اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 امام بہت مشہور ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ کو بات بتاؤں، امام مالک رحمت اللہ علیہ نا پوری زندگی مدینہ میں رہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ہم کو بھی وہاں کی موت نصیب فرمائے۔ پوری زندگی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ رہے۔ ان کو بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے امیروں نے اپنے زمانے میں دعوت دی، کوئی کہے بغداد آ جاؤ، کوئی کہے عراق آ جاؤ، کوئی کہے ایران آ جاؤ، کوئی کہے فلسطین آ جاؤ، کوئی کہے یمن آ جاؤ۔ امام مالک سب کو کہتے تھے کہیں نہیں آؤں گا، کیونکہ اگر وہاں آیا اور میری موت آ گئی تو مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے امام مالک پوری زندگی کہاں پر رہے؟ مدینہ منورہ میں رہے۔ ایک دن امام مالک نے خواب دیکھا، بولو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، اور خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، وہ تو ڈبوئی میں بھی آئے گا، آتے رہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ملک الموت گھومتے رہتا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وکٹ گرا دیتا ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتے میں نے سارے بندوں کے حوالے کر دیا موت کے فرشتے کو، جب میرا حکم ہوگا وہ روح کو آدمی مر جائے گا۔
تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو دیکھا، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بات چیت شروع کی۔ اب کچھ بات چیت خواب میں امام مالک کوئی سوال پوچھے، ملک الموت جواب دے، پھر سوال پوچھے جواب دے۔ اب جب خواب پورا ہونے لگا تو امام مالک تو اللہ کے ولی تھے اور مدینے میں تھے، امام مالک نے وہ ملک الموت کو کہا تم سب کو موت کے گھاٹ اتارتے ہو نا، روح نکالتے ہو نا اللہ کے حکم سے؟ ہاں میرا کام ہی ہے، میری ڈیوٹی ہے روح کو کیا کرنا۔ ملک الموت کی ڈیوٹی ہے، وہ پوری ٹیم کے ساتھ گھومتے ہیں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ ایک آدمی ڈبوئی میں اسی وقت میں مرا اور ایک آدمی سورت میں اسی وقت میں مرا تو ملک الموت تو ایک ہے، وہ ڈبوئی میں تھا تو سورت میں نہیں تھا، سورت میں تھا تو ڈبوئی میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے ملک الموت کے ساتھ پوری ٹیم کو رکھا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ نے پوری ٹیم کا ذکر کیا ہے۔ تو اب پھر وہ امام کا نام بھول تو نہیں گئے، کیا نام امام؟ انہوں نے ملک الموت خواب میں آئے۔ اچھا میرے خواب میں آئے تو بھی میں بھی یہی سوال پوچھوں جو امام مالک نے پوچھا۔ امام مالک نے وہ ملک الموت کو پوچھا کہ تم سب کی روح نکالتے ہو اللہ کے حکم سے؟ ملک الموت نے کہا میری ڈیوٹی ہے میں نکالتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا میرے پاس کب آنے والے ہو؟ ٹائم معلوم ہو جاوے تو تیاری کرنے سمجھ میں آنے، بھائی ٹائم معلوم ہو جاوے کہ تم کب آنے تو والے ہی ہو، میرے پاس بھی آئیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے، روح تو نکلنے والی ہے، لیکن ٹائم معلوم ہو جائے تو تیاری کرنے سمجھ میں آوے۔ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے خواب ختم۔ کیا اشارہ کیا بتاؤ، آپ لوگ بھی بتاؤ۔ ایسا یوں اشارہ کیا، اس کا مطلب 1 2 3 4۔ امام مالک اٹھے، خواب دیکھ رہے تھے، سپنا تھا، خواب تھا، ڈریم تھا، اٹھے، سوچے ملک الموت نے میرے کو ٹائم تو دیا لیکن کیسا ٹائم دیا؟ ہو سکتا 5 منٹ کے بعد واپس آنے والے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ 5 گھنٹے کے بعد آنے والے ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ 5 ہفتے کے بعد آنے والے ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے کے بعد آنے والے ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد آنے والے ہوئے، لیکن آنے والے ضرور ہے۔ ٹائم کتنا دیا ہے؟ 5 1 2 3 4 5 5 منٹ بھی، 5 گھنٹے بھی، 5 ہفتہ بھی، 5 مہینے بھی، 5 سال۔ اب امام مالک گھبرا رہے کب موت آئے گی، کب موت آئے گی، کب موت آئے گی، کیونکہ بول کے گئے، کتنا بول کے گئے؟ 5۔ بولو کتنا بول کے گئے؟ 5۔ اب امام مالک بہت گھبراہٹ میں اپنے 2 اسٹوڈنٹ کو بلائے۔ کس کو بلائے؟ اپنے 2 شاگردوں کو بلائے اور کہا دیکھو یہ خواب کا معاملہ ہے، اور اس وقت مدینے میں سب سے اچھا خواب بیان کرنے والے ایک اور امام ہے جن کا نام ہے امام محمد بن سیرین۔ بولو کیا نام ہے؟ امام محمد بن سیرین ان کا نام ہے۔ کہا ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، کیونکہ امام مالک خود حافظ، قاری، عالم، بلکہ بخاری شریف جو ہے نا، بخاری شریف اس سے پہلے مارکیٹ میں جو کتاب چلتی تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، موطا مالک۔ کیا نام ہے؟ موطا مالک، وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی۔ بخاری تو بعد میں آئی، بخاری سے پہلے جو ہماری زمین پر سب سے بڑی حدیث کی کتاب تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ تو امام مالک نے کہا میرے پاس بہت علم ہے لیکن خواب کا معاملہ جو ہے وہ امام محمد ابن سیرین۔ تو 2 اسٹوڈنٹ گئے، کتنے؟ 2 شاگرد گئے، جا کے امام محمد ابن سیرین کو کہا، اور امام مالک نے کہا تھا میرا نام وام مت لینا، سیدھے خواب پوچھ لینا۔ جا کر خواب پوچھا کہ ایک آدمی سوئے تھے، رات کو خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور پوچھا کہ تم میری روح کب نکالو گے، میرے کو موت کب آئے گی؟ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے گیا۔ 5 منٹ، 5 گھنٹے، 5 سال کے 5 مہینے کیا ہے؟ امام محمد بھی بہت ہوشیار تھے، کہا دیکھنے والا کون ہے؟ تو دونوں شاگردوں نے کہا وہ رہنے دو نا، دیکھنے والا کون ہے، بس کسی نے خواب دیکھا۔ تو امام محمد مسکراتے مسکراتے کہتے قسم اللہ کی مدینے میں یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جو دونوں شاگردوں نے کہا وہی ہے ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہی دیکھا ہے۔ تو امام